بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ امیر المومنین خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو عمر، لقب ذوالنورین، دو نوروں والے، آپ قریشی، آپ کا نسب نامہ عبد مناف پر جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے مل جاتا ہے۔ آپ نے آغاز ہی میں اسلام قبول فرما لیا تھا۔ ابتدائی اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کے چچا اور خاندان کے لوگوں نے آپ کو بے حد ستایا، اس لیے آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس لیے آپ کا لقب صاحب ہجرتین، دو ہجرتوں والے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ آپ کا لقب اس وجہ سے ذوالنورین بنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگر دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ آپ جنگ بدر کے علاوہ تمام اسلامی جہادوں میں کفار سے جنگ فرماتے رہے، اور جنگ بدر کے موقع پر کیونکہ ان کی زوجہ محترمہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی بڑی علیل تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر میں جانے سے منع فرما دیا، لیکن ان کو مجاہدین بدر میں شمار کیا۔ مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا اور مجاہدین کے برابر اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے اور تقریباً 12 سال مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود میں بہت زیادہ توسیع ہوئی۔ افریقہ وغیرہ کے بہت سے ممالک فتح ہو کر خلافت راشدہ کے زیر نگین ہوئے۔ 82 سال کی عمر میں مصر کے باغیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا اور 18 ذی الحج اور بعض نے 12 ذی الحج یعنی ذی الحج کے مہینے میں 35 سن ہجری میں جمعہ کے دن بدنصیب ان باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو رات کے وقت شہید کر دیا۔ اور اس وقت جب آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چند قطرات قرآن مجید کی آیات مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر پڑھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے، سب سے پہلے قرآن کو جس نے جمع کیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حیا کے آپ پیکر نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے اللہ حیا فرماتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ ایک نہیں کئی بار نبی علیہ السلام نے جن کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنا مال خرچ کیا
اور مسلمانوں کو تب جب ضرورت پڑی آپ نے بے دریغ اور بلا حساب اسلام پر اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اور بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی، حتیٰ کہ جب سب سے پہلے مسجد نبوی کی جگہ خریدنے کے لیے پیسے چاہیے تو حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے جو مسجد نبوی کی مبارک جگہ خریدی گئی وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رقم ادا کی۔ اس طرح امت مسلمہ صبح قیامت تک عثمان غنی کی احسان مند ہے۔